بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں آئے دن صدارتی نظام کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہر کوئی اس کے حق میں اور مخالفت میں دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سیاست سے بالاتر ہو کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدارتی نظام کیا ہوتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں، اور صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں کیا فرق ہے۔ یہ نظام دنیا کے کن کن ممالک میں رائج ہیں، اور جہاں رائج ہیں وہاں کے سربراہ حکومت کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے۔ چلیں دوستو، اب ہم صدارتی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدارتی نظام پارلیمانی نظام سے کس طرح مختلف ہے، اور ان میں عوام کے لیے کون سا نظام حکومت بہتر ہے۔ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کیا ہیں؟ صدارتی نظام ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں سارے انتظامی اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں، وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام حکومت میں حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے پاس سارے حکومتی اختیار ہوتے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں صدر کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہی صدر عمل کرتا ہے۔ انتخابات کا طریقہ کار۔ صدارتی نظام میں صدر پارلیمان سے براہ راست منتخب نہیں ہوتا، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی صدر بننے کے لیے مختلف جماعتوں کی جانب سے کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں، اور اس نظام میں عوام کو واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بھاگ دور کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر صدر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو پارلیمنٹ اس کا مواخذہ کر کے اس کو ہٹا ضرور سکتی ہے، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کا پارلیمان کا حصہ ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں موجود عوامی نمائندے، جنہیں ہم MNS کہتے ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور اسی ووٹنگ کی بدولت وزیر اعظم بنتا ہے۔ لیکن اس نظام میں یہ خامی ہے کہ اس نظام حکومت میں عوام کو ووٹنگ کے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم حکومتی سربراہ کسے بنانے والے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو عہدے سے اتارنے کے اختیارات کچھ ممالک میں صدر کے پاس ہوتے ہیں، کچھ میں پارلیمنٹ کے ارکان کے پاس ہوتے ہیں، اور کچھ ممالک میں صدر اور پارلیمنٹ دونوں کے پاس وزیر اعظم کو کرسی سے اتارنے کے اختیارات ہوتے ہیں۔ کس نظام حکومت میں حکومتی سربراہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے؟ صدارتی نظام میں حکومتی سربراہ یعنی صدر پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ کابینہ کی تشکیل۔ صدارتی نظام کی کابینہ میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ارکان پارلیمنٹ بھی کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم پارلیمانی نظام میں کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ سے ہی ہوتے ہیں۔ اس نظام میں بھی ٹیکنوکریٹس کابینہ میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ترجیح MPs کو دی جاتی ہے۔ دنیا کے باقی ممالک میں پارلیمانی نظام کی کابینہ میں معاون اور مشیروں کو کابینہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن پاکستان میں یہ سب عام ہیں، بلکہ پاکستان میں تو کابینہ تقریباً 100 ارکان پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اختیارات۔ صدارتی نظام میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اختیارات صرف صدر کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ عہدے کی مدت۔ صدارتی نظام میں صدر کے عہدے کی مدت فکس ہوتی ہے، لیکن صدر کو صرف مواخذے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کی مدت ویسے 5 سال مقرر ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال حکومت پوری نہ کر سکا۔ اس کی وجہ ہے عدم اعتماد، جس میں اگر وزیر اعظم کے پاس ووٹ کم رہ گئے تو وہ عہدے سے فارغ ہو سکتا ہے، اور کچھ ممالک میں صدر کے پاس بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم۔ صدارتی نظام حکومت کو اس لیے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس نظام میں اختیارات کی تقسیم زیادہ واضح ہوتی ہے، یعنی صدر انتظامی اختیارات کا مالک ہوتا ہے، پارلیمنٹ آئین اور قانون سازی کرتی ہے، اور عدلیہ آئین کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل درآمد بھی کرواتی ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں سربراہ حکومت کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، انتظامیہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہوتی ہے، ججز کی تقرری میں عدلیہ کے ساتھ ساتھ پارلیمان بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ الیکشن ٹرن آؤٹ۔ صدارتی نظام میں ووٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کس شخص کو اپنا اگلا صدر چننے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے ووٹرز بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن پارلیمانی نظام میں ووٹرز کو مکمل طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے، اس لیے ووٹنگ میں ووٹرز کم تعداد میں شمولیت کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کون سا نظام حکومت بہتر ہے؟ دوستو، ماہرین کے مطابق اختیارات میں تقسیم، فیصلوں میں تیزی، سیاسی استحکام اور براہ راست الیکشن صدارتی نظام کی اہم خوبیاں ہیں۔ سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی اور ترقیاتی سرگرمیاں عموماً زیادہ ہوتی ہیں۔ خامیوں میں صدر کے فیصلوں میں آمریت کا رجحان پایا
لایا جانا سب سے اہم ہے۔ غیر مقبول ہونے کے باوجود بھی صدر کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام کے بارے میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں کرپشن صدارتی نظام کی نسبت کم ہوتی ہے اور پھر جب بھی ضرورت ہو مڈ ٹرم الیکشن کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پارلیمانی نظام میں سربراہ حکومت کو ہٹانا صدارتی نظام سے آسان ہے، جبکہ پارلیمانی نظام کی خامیوں میں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے اختیارات کا واضح نہ ہونا، ذاتی پسند اور ناپسندیدگی پر قانون سازی اور سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری کرنا شامل ہے۔ امریکہ کا صدارتی نظام۔ صدارتی نظام کی بات کریں تو جناب مکمل صدارتی نظام کی سب سے بڑی مثال امریکہ ہے، جہاں صدر کا انتخاب 4 سال کے لیے ہوتا ہے اور ایک شخص زیادہ سے زیادہ 2 بار صدر بن سکتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ کے بنائے قانون کو ویٹو بھی کر سکتا ہے۔ امریکی صدر افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، تاہم کسی ملک کے ساتھ اعلان جنگ کا اختیار کانگریس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ فوج کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کانگریس ہی کرتی ہے۔ صدر کو کابینہ اور نامور ججوں کی تقرری سمیت کئی تجارتی معاہدوں کی منظوری بھی کانگریس سے لینی پڑتی ہے۔ کانگریس صدر سمیت کسی بھی کابینہ کے رکن اور وفاقی جج کو مواخذہ کر سکتی ہے۔ صدارتی نظام کہاں کہاں رائج ہیں؟ دنیا میں صدارتی نظام میکسیکو، برازیل، ارجنٹائن، چیلی، کولمبیا، انڈونیشیا، فلپائن، ترکی اور نائجیریا سمیت 43 ممالک میں رائج ہے۔ امریکہ میں صدارتی نظام کے ووٹوں کے ساتھ الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے اور صدر بننے کے لیے ان کو حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ ترکی میں 2017 کے ایک آئینی ریفرینڈم کے ذریعے ایک صدارتی نظام نافذ کیا گیا۔ امریکہ کی طرح ترکی میں بھی ہر کوئی صدر کا امیدوار نہیں ہو سکتا، صرف وہی جماعت صدر نامزد کر سکتی ہے جس نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں 5% ووٹ حاصل کیے ہوں یا پھر اس کی پارلیمنٹ میں کم از کم 20 نشستیں ہوں۔ صدارتی الیکشن میں جب کوئی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے تو دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدوار مد مقابلے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں زیادہ ووٹ لینے والا صدر بن جاتا ہے۔ صدر کے عہدے کی عمر پاکستان کی طرح ترکی میں بھی 5 سال ہوتی ہے۔ برازیل میں بھی صدر کے انتخابات ترکی کی طرح سادہ اکثریت حاصل کرنے کے 2 سسٹم کے تحت ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں صدر کی مدت 4 سال ہے۔ میکسیکو اس لحاظ سے بھی منفرد ملک ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص زندگی میں ایک بار ہی 6 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ صدارتی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس نظام میں کوئی نائب صدر بھی نہیں ہوتا۔ وینیزویلا میں صدر کے عہدے کی مدت تو 6 سال ہی ہے، لیکن وہ دوبارہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے برعکس فلپائن میں صدر اور نائب صدر کے الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں۔ نائجیریا میں کسی بھی پارٹی کا رکن الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن کسی آزاد امیدوار کو صدارتی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں نیم صدارتی نظام کہاں کہاں رائج ہے؟ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں کچھ ممالک میں نیم صدارتی نظام بھی رائج ہے، جس میں اختیارات صدر اور وزیر اعظم دونوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پارلیمنٹ کو جوابدہ ہوتی ہے اور صدر کا انتخاب کہیں براہ راست ہوتا ہے اور کہیں پارلیمان صدر کا منتخب کرتی ہے۔ جن ممالک میں صدر اختیارات کا مرکز ہے ان میں سے ایک نام بیلاروس کا ہے، جہاں صدر کا انتخاب تو عوام کرتے ہیں لیکن نظام امرانہ ہے۔ دوسری جانب عوام نمائندگان نہ صرف وزیر اعظم کو منتخب کرتا ہے بلکہ تحریک عدم اعتماد سے اسے ہٹا بھی سکتا ہے۔ اس نظام میں وزیر اعظم کونسل آف منسٹر کا حصہ ہوتا ہے، جس میں 5 نائب وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں وسطی ایشیائی ملک قازقستان کی، جس میں یونیٹری اسٹیٹ سسٹم رائج ہے، یعنی پورا ملک ایک ریاست ہے۔ یہاں سربراہ حکومت وزیر اعظم ہے، جس کے ساتھ 3 نائب وزیر اعظم اور 16 وزراء بھی ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فرانس کی، جہاں صدر سربراہ مملکت اور وزیر اعظم سربراہ حکومت ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب صدر کرتا ہے۔ صدر صرف وزیر اعظم کو ہی عہدے سے نہیں ہٹا سکتا بلکہ پارلیمنٹ کو بھی چلتا کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ صدر ریفرینڈم کے ذریعے پارلیمنٹ کے اختیارات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ججز اور سول سرونٹس کی تقرری کا اختیار بھی صدر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اب روس کی بات کرتے ہیں، جہاں صدر سربراہ مملکت اور 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزراء کو نامزد کرتا ہے۔ ان نامزدگیوں کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے، لیکن ان سب کو صدر ہٹا سکتا ہے، بلکہ یہ کام پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ روس اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کی فیڈریشن میں 22 خود مختار جمہوریہ یعنی ریپبلکس ہیں۔ ان کا اپنا آئین، پرچم، ترانہ اور اپنی قومی زبانیں بھی ہیں۔ یہی نہیں، ٹڈارستان اسٹیٹ کا سربراہ تو صدر کہلوانے کا بھی حقدار ہے۔ چین مختلف کیوں؟ ناظرین، یہاں چین کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ یہاں یوں تو یک جماعتی نظام لاگو ہے، لیکن صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب عوام نہیں بلکہ ایک ہی جماعت
انتظامات چائنیز کمیونسٹ پارٹی کرتی ہے، تاہم چین میں بھی اختیارات کا بڑا حصہ صدر ہی کے پاس ہے اور وہ سوائے اپنی پارٹی کے کسی کو جوابدہ نہیں۔ ایران کا منفرد صدارتی نظام۔ ایران کا صدارتی نظام بھی دنیا بھر میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، جہاں ریاست کا سربراہ عوام کا منتخب کرتا نہیں بلکہ ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے جسے ایک کونسل آف ایکسپرٹ منتخب کرتی ہے۔ ملک میں حکومتی امور چلانے کی ذمہ داری صدر کے پاس ہوتی ہے۔ صدر اپنا نائب خود مقرر کرتا ہے، یعنی نائب صدر بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا۔ ریاست سے متعلق تمام امور سپریم لیڈر ہی سر انجام دیتا ہے۔ وہ نہ صرف افواج بلکہ عدلیہ اور ٹیلی ویژن کمپنیز کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ معاشی امور میں بھی ان کی رائے حتمی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کے 90 سے زیادہ ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں صدارتی نظام رائج ہے۔ صدارتی نظام کا ناکام تجربہ کرنے والے ممالک۔ چلیں اب ان ممالک کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے صدارتی نظام کا تجربہ تو کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب تک تقریباً 24 ممالک ایسے ہیں جن میں کم از کم 1 سال کے لیے صدارتی نظام کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ان ممالک میں کیوبا میں تو 57 سال تک یعنی 1902 سے 1959 تک صدارتی نظام نافذ رہا۔ تائیوان، ہائیتائی، آذربائیجان، ویتنام، بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا نے بھی صدارتی نظام کو کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے ضرور اپنایا، تاہم ان ممالک نے پارلیمانی نظام کو اپنا لیا۔ پاکستان میں 1962 سے 1970 تک صدارتی نظام کو آزمایا گیا۔ اس دوران زیادہ عرصہ تک سابق آرمی چیف جنرل ایوب خان صدر رہے۔ انڈیا سے ایک جنگ بھی اسی عرصے میں ہوئی۔ پاکستان میں 17 سال تک نیم صدارتی نظام بھی رائج رہا۔ اس میں زیادہ تر اختیارات صدر کے پاس تھے۔ ان 17 سالوں میں جنرل ضیاء الحق کے 10 سال اور جنرل پرویز مشرف کے 7 سال شامل ہیں۔ یہ دونوں صدر اسمبلیاں توڑ کر حکومت کو چلتا کرنے کے اختیارات بھی رکھتے تھے۔ پارلیمانی نظام کہاں رائج ہیں؟ پارلیمانی نظام میں زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ رسمی اختیارات صدر کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں زیادہ تر وہ ممالک شامل ہیں جو پہلے کبھی برطانیہ کے قبضے میں رہے تھے۔ دنیا میں 60 سے زیادہ ممالک میں پارلیمانی نظام موجود ہے۔ اوشیانیا زون کے ممالک میں بھی پارلیمانی نظام کو اپنا رکھا ہے۔ اس نظام کے حامل بڑے ممالک میں برطانیہ، اسپین، جرمنی، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، یونان، اٹلی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، جاپان، ملیشیا اور کینیڈا شامل ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو صدارتی اور پارلیمانی نظام کا فرق سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کمنٹ کے ذریعے آگاہ کریں کہ ان دونوں نظاموں میں سے پاکستان کی بہتری کے لیے کون سا نظام حکومت اچھا ہے، صدارتی یا پارلیمانی؟ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پاکستان کو بچاؤ کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔